نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ رمضان مبارک کا مہینہ ایک مسلمان کے لیے پورے سال کے تمام بڑے کاموں میں سے ایک بڑا عظیم کام کرنے اور بجا لانے کا مہینہ ہوتا ہے۔ انسان زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کرتا ہے، مشکل کام کرتا ہے، ہر بڑا اور مشکل کام صحیح طور پر انجام دہی کے نتیجے تک پہنچے، اس کے پیچھے ایک راز یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اس سے پہلے اس کی خوب تیاری کرتا ہے، اس کے لیے عملی مشق کرتا ہے۔ انسان کے گھر میں شادی ہوتی ہے، یہ ایک اس کے کاموں میں سے بڑا کام ہوتا ہے۔ گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، اس کو نبھانا بھی بڑے کاموں میں سے ایک کام ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی اور دیگر ضروریات زندگی میں سے ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مہینوں دو مہینے پہلے اپنے شادی کے کاموں کو مینج کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تیاری میں لگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ وجہ ہے کہ جب ان کی شادی آ جاتی ہے تو ان کے کام بڑی سہولت کے ساتھ اور آسان طریقے سے مکمل ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ مسلمان کے لیے بہت ہی زبردست مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، اس اعتبار سے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کی کمائی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل بڑھا دیا جاتا ہے۔ امت محمدیہ پر یہ فضل ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ، ہر عبادت کا بدلہ 10 گناوں سے عطا کیا جاتا ہے، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو ہر عمل کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک میں ہم اسلامی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے بڑی بڑی محنتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کے اب تک لوگ محنتیں کرتے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جائے، حضور کی زندگی کو دیکھا جائے تو رمضان مبارک کے اندر دن میں بھی وہ مصروف رکھتے اپنے آپ کو، اور رات کو بھی جاگ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، قرآن مجید پڑھتے، عبادات کرتے۔ صحابہ کرام کا دور گزر جانے کے بعد تابعین، تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کی زندگیاں یہی شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ وہ لوگ ائمہ اربعہ میں سے بڑے لوگ ہوں، تابعین کے تبع تابعین کرام میں سے کوئی بڑے لوگ ہوں، وہ دن میں بھی قرآن مجید مکمل پڑھتے ہیں، رات میں بھی پورا قرآن مجید مکمل پڑھتے ہیں۔ اتنی انتھک محنت وہ جب کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ اتنی بڑی محنت پر کس طرح کھڑے ہو گئے، اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ کیا صرف قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں رمضان مبارک کے لیے فضائل آتے ہیں، کیا ان کے لیے اس کا سن لینا کافی تھا؟ وہ تو فضائل ہم بھی سنتے ہیں، لیکن وہ اتنی محنت پر جو اپنے آپ کو کھڑا کر لیتے تھے، اصل وجہ یہ تھی کہ وہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سمجھ لیتے کہ ہم رمضان کے لیے ہو چکے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ہی اپنے آپ کو رمضان مبارک کی تیاری کے لیے لگا لینا، یہ ان کے رازوں میں سے ایک راز تھا۔ اگر انسان ابھی سے ہی اپنے کاموں کو شروع کر دے، آنے والے مہینے کے لیے اس ترتیب سے اپنے کاموں کو مینج کرے کہ میری عبادات میں اضافہ ہو جائے، میری نماز کے قیام میں اضافہ ہو جائے، میری رات کی عبادت کے اندر، دعا کے اندر اضافہ ہو جائے، تو جیسے رمضان مبارک شروع ہوگا اس میں بڑی عبادات جو ہو رہی ہوں گی اس میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان قرآن مجید کا ایک حصہ، ایک جز قرآن مجید کا ایک سپارہ پڑھتا ہے، وہ روزانہ ابھی سے 3 پارے شروع کر دے، ہوگا یہ کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے گا اسی میں برکت ہوگی، اس کے لیے 5-7 سپارے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ کوئی انسان دن بھر میں سارے اوقات میں ملا کر آدھا گھنٹہ دعا مانگتا ہے، وہ ابھی سے ہی پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ کر دے، رمضان مبارک کے اندر وہ دیکھ لے گا کہ اس کی دعاؤں کا دورانیہ 1 گھنٹے سے بھی تجاوز کر سکتا ہے، 2 گھنٹے سے بھی تجاوز کر سکتا ہے۔ یہی وہ ان کے رازوں میں سے بڑا راز تھا کہ ان لوگوں نے اتنی محنت کی اور اپنے آپ کو اتنے بڑے اعمال پر کھڑا کیا۔ تو ضروری ہے کہ انسان رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ابھی سے ہی اپنے آپ کو تیار کرے، ذہنی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، اور اس کی مشق کرے، اپنے اعمال کو مزید اضافہ کرے۔ نماز کے اندر تو مکمل 5 وقت کی نماز سنت اور نوافل کے ساتھ ادا کرے اور ان کی رکعتوں کو اور لمبا کر کے پڑھے، تاکہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو ہم اس میں مزید اضافہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے اور آنے والے رمضان کو ہمارے لیے مزید ذخیرہ آخرت بنائے۔